السلام علیکم دوستو، تاریخ میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا حابیل کی بہن سے، لیکن توراۃ میں کم سے کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ اس کے بیٹے کا نام ہنوک، اس کے بیٹے کا نام لمیراد، اس کے بیٹے کا نام مہوب یا ایل، اس کے بیٹے کا نام مدوسائل اور اس کے بیٹے کا نام لمک بیان کیا گیا ہے۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام قدا اور دوسری کا زلہ تھا۔ قدا کے وطن سے آبل اور یوبل پیدا ہوئے، جبکہ زلہ سے توبل، قین اور ایک لڑکی نامہ نے جنم لیا۔ یابل کو کھانا بدوش کا جد و امجد قرار دیا جاتا ہے کہ یوبل بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ ہے۔ توبل قین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہتھیاروں کا موجود تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام شیش تھا۔ ابن کثیر کے مطابق شیش کے معنی عطیۂ خدا کے ہیں۔ بعض تاریخ کے مطابق ان کی اولاد حابیل کی موت کے بعد ہوئی تھی، اس لیے انہیں اللہ کا عطیہ قرار دیا گیا۔ البتہ خیر، یہ صراحت موجود نہیں کہ حضرت شیش کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی یا نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ قابیل اور حضرت شیش علیہ السلام کی عمر میں 30 برس کا فرق تھا۔ بہرطول حضرت شیش علیہ السلام کو کئی اعزازات اور مرقات ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام نوری آثاری ان میں منتقل ہوئے۔ وہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی زمین پر حجت اللہ اور خلیفہ قرار پائے۔ آپ ہی عالم انسان میں آنے والے تمام انبیاء کرام اور رسول حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ روئے زمین کے وہ واحد انسان ہیں جن کی شادی جنت کی حور سے ہوئی تھی۔ بعض کتب میں اس حور کا نام اقلیمہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق یہ اقلیمہ نہیں، اقلیمبا تھی، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کے بناء پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ روایات میں آتا ہے حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل کر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہت ہی اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاونی مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری سکیت جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کے علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے متعلق فرمایا۔ چنانچہ کچھ عرصوں کے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام شیش رکھا، جس کی عربی میں معنی عطیۂ خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیش علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت، عادت اور اعتبار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام سے ہی محبت تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجہ غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا، آپ نے اس کا نام شیش رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا، البتہ تفاسیر میں ان کا ذکر ملتا ہے۔
شیث علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کے قتل کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس نے یہ باتیں پائے جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحم کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر کرنا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے اترے تھے۔ جب آپ کا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال درج ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بھی ہے کہ عمر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 شیث پر نازل کیے گئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث کو وصیت کی اور اسے شب و روز کے مختلف اوقات کی عبادتیں سکھائیں اور ایک بڑے طوفان کی پیش ہوئی کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تمام اولاد آدم تباہ ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو 7 دن تک مخلوق ان پر روتی رہی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق وہ نبی تھے۔ پھر جب حضرت شیث علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی اور اسے تمام معاملات کا ذمہ دار بنایا۔ اس کے بعد انوش کا بیٹا کینان اور اس کے بعد اس کا بیٹا میلائل ذمہ دار قرار پائے۔ ایرانی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک تھے اور وہی پہلے آدمی تھے جنہوں نے درختوں کو کاٹا، شہر بنائے، قلعے تعمیر کیے اور باب الوسوس کو آباد کیا۔ اسی نے ابلیس کے لشکروں کو مختلف پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف بھگا دیا اور بہت سے شرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں کو وائس کیا کرتا تھا۔ اس کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ اس کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ایرت ذمہ دار بنا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے خنوک کو وصیت کی اور مشہور قول کے مطابق یہی خنوک ہی حضرت ابلیس علیہ السلام ہے۔ دوستو، ایک اور روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیث علیہ السلام اپنے والد کے جانشین اور وسیط بنے اور وہ تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ شیث نے منتقل ہو گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نبوت کے مقام پر فائز ہوئے اور لوگوں پر حکومت کی۔ شیث علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے ان کو مفسدوں پر جاری کیا اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دی اور اچھے کاموں کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو مغفرت رکھے، اسی لیے شیث علیہ السلام ایک عرصے تک تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ امام تبری نے آپ کی عمر 930 سال قرار دی، لیکن بہت جگہوں پر 912 جگہ بھی مشہور ہے۔
آپ کی دفن کی جگہ کور ابو کنی ادیس میں گنج نامی مشہور خار قرار ہے، جبکہ لبنان کے مشرق میں علامہ بالبک میں نبی شیچ نامی جگہ حضرت شیچ علیہ السلام سے مشہور ایک قبر ہے۔ عراق کے شمار میں موصل میں بھی ایک قبر آپ سے منسوب کی جاتی ہے جو 1435 ہجری میں داعش مسمار ہوئی۔